میں اپنا جو آنریبل ممبر ہے جنہوں نے تحریک پیش کی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں، کیونکہ میں خود ٹیل اینڈ کا ذمہ دار ہوں۔ یہ واقعی ناانصافیاں بالکل ہوتی ہیں جتنا بھی اریگیشن سسٹم ہے اس کے اندر۔ اب ایک ہی کینیل کے اوپر ایک ایریا ہے جو کہ 100% کلٹیویشن کرتا ہے، اور اسی کینیل کے اوپر ٹیل اینڈ پہ ایریا ہے وہ 10% کلٹیویشن کرتا ہے۔ تو یہ چیز بالکل واضح ظاہر ہے کہ کتنی ناانصافی ہوتی ہے اپر ریجن میں اور لوور ریجن میں۔ یہ ہر کینیل پہ، پٹ فیڈر پہ بھی یہی سلسلہ ہے، سیم سلسلہ جو ہے ہمارے کھیتر پہ ہے کہ اوپر کا جو ایریا ہے وہ سارا کلٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جو لوور ایریا ہے وہ حقیقت ہے کچھ ایسے بھی علاقے ہیں کہ جن کو ڈرنکنگ واٹر بھی پرووائڈ نہیں ہوتا۔ تو اس میں کوئی ایسا میکینزم بالکل ہونا چاہیے کہ کم از کم اگر وہ 100% کرتے ہیں تو ان کو کم از کم کوئی 50-60% پہ لائیں، تو ایٹ پار کم از کم جو لوور کے ذمہ دار ہیں کم از کم وہ بھی اپنا گزارا کر سکیں، وہاں کے لوگ بھی کوئی اپنی معاشی حالت کو صحیح کر سکیں۔ ورنہ تو اس طریقے سے اب لوگ مجبور ہیں۔ کافی لوگ میں نے وہاں پہ میرے سے آ کے ملے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی زمینیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بائر نہیں مل رہا ہمیں مارکیٹ میں جو آ کے ہماری زمین خریدے۔ ہم مطلب اتنے تنگ آ گئے ہیں معاشی طور پہ کہ ہم اب رہ نہیں سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹکڑا بیچ کے کسی اور صوبے میں جائیں اور جا کے وہاں پہ ہم اپنا کاروبار کریں۔ تو میں اپنا ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمارے اریگیشن منسٹر بھی موجود ہیں یہاں پہ، کہ اس میں واقعی جیسے انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ ان دونوں کینیلز کے سسٹم کے لیے ایک کمیٹی ہو جس میں سی ایم ان کا چیئرمین ہو، باقی ہم اس کے ممبرز ہوں، اور جو بھی وہاں پہ کوئی بھی مطلب نشاندہی کرنی ہو کم از کم ہم اس کمیٹی میں کر سکتے ہیں، اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے، ڈسٹریبیوشن کے لیے، یا اس کے ڈیولپمنٹ آف اس کے کینیلز کے لیے۔ تو ایسی کمیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ جس طریقے سے یہ حالات مطلب سسٹم جو ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں تو یہ آگے چل کے مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائے گا، اور علاقے کے لوگوں کے اندر ایک اشتہار پھیل جائے گا اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ رائٹ ٹائم ہے کہ اس چیز کو ابھی کمیٹی بنائی جائے، اور اس کمیٹی میں جو بھی ایشوز ہیں وہ سارے ڈسکس ہوں اور ان کا پھر حل بھی نکالا جائے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے۔ سب سے زیادہ اس وقت میرا حلقہ انتخاب متاثر ہے۔ اس وقت آپ کا ربی کینال ہے، آپ کا نیچے 558 RD سے نیچے ہے، جتنے بھی جو اس وقت لوگ آپ کے جامبا لگاتے تھے، سرسوں لگاتے تھے، وہ بھی اس سال نہیں ہوا۔ ربی میں لوگ ٹماٹر کاشت کرتے تھے، آپ کا پیاز لگاتے تھے، وہ بھی اس سال نہیں ہوا۔ ابھی تک 5 مہینے ہوئے ہیں اس علاقے میں پانی نہیں پہنچا ہے۔ پہلے حلقہ میرے آتا ہے، پھر مکسی صاحبان آتے ہیں، بالکل جیسے میں متاثر ہوں یہ ڈسٹرکٹ جھیل مکسی بھی اس طرح متاثر ہے۔ ایریگیشن کا ریٹ صرف 418 RD سے 558 RD تک ہے، اوپر کوئی نہیں جاتا ہے۔ جو یہاں پہ جس کو جو کرنا ہے کر لے اوپر۔ صرف یہ ایک میرے خیال کے 30 35 یا 50 کلومیٹر کا ایک کیا ہے لائن ہے، یہاں تک ہے، اوپر بالکل کوئی نہیں جاتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں ہمارے زمیندار حضرات بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ ابھی صرف ایک ہمارا سیزن بچا ہے گندم کا، ابھی تک ان کو پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو کل کو یہ کیا ان کا یہ تقریباً ہمارے نصیر آباد میں نہیں لگیں گے، بھی 4 لاکھ ایکڑ آباد ہوں گے گندم، یہ پانی کہاں سے پورا ہوگا؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ پولیٹیکلی کے طور پر لاس بھی ہوتا ہے ہمیں کہ بھئی ہم لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو، پھر روڈ پہ آ کر خود بھی لوگوں کو انگوش کرتے ہیں کہ جی مظاہرے کرو۔ تو ایماندارانہ طور پر جو حکومت جو جائز قدم محکمہ ایریگیشن اٹھاتی ہے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ جہاں ناجائزی ہوتی ہے اس کی نشاندہی کریں۔ کھلا ہوا چیف منسٹر صاحب کا دروازہ چیف سیکرٹری ایریگیشن کا بتائیں، اس کا حل نکالیں گے۔ جہاں تک جھٹپٹ کا تعلق ہے، پانی سر جھٹپٹ بالکل ٹیل میں ہے، سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہے، 32 کلومیٹر۔ ہم لوگوں نے کوشش کی 2-3 دفعہ وہاں پہ پانی پہنچایا جھٹپٹ میں، جو مجید صاحب نے تجاویز دی وہاں پانی پہنچایا گیا، اور کوشش کریں گے کہ سب کو انصاف کی بنیاد پہ ملے، اور ہم ایسی پالیسی کے نام بناتے ہیں چیف منسٹر صاحب کی منظوری میں۔ دوستوں کو جو تجاویز دینی ہے اس کے لیے تحریری طور پر دیں۔ اس فلور پہ میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں تجاویز دے دیں، جو بھی تجویز دیتے ہیں ہم ایک فائل بنا کے سی ایم صاحب کے پاس جائیں گے اور اس کو بتائیں کہ یہ تجویزیں آئی ہیں، اس کا حل نکالیں گے۔
स्पीकर इस असम्बली में तकरीबन काफ़ी अरसे से आवाज़ गूंज रहे हैं। अभी कंसल्ट मिनिस्टर भी बता रहे हैं वहाँ ये पानी चोरी करते हैं। जो असली ज़िम्मेदार है वो बेचारे साल भर रोते हैं कि हमारा पानी चोरी हुआ मगर वो ताकतवर उस पानी को चोरी करते हैं और ये गरीबों को नहीं देते, जो उसका सारा साल ज़ाया हो जाता है। तो स्पीकर साहब इस करारदाद की मैं मुकम्मल हिमायत करता हूँ क्योंकि हमारे नसीराबाद का करारदाद है और वो हमारे सारे कुलीग हैं। ओके इससे पहले भी ये तकरीबन आप अपना रिकॉर्ड उठा कर देखें, ये करारदाद अरसा दराज से कई मरतबा पेश हुआ है मुख्तलिफ एमपीओ की तरफ से, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। अभी कंसल्ट मिनिस्टर भी कह रहा है कि वाकई ये चोरी हो रहा है, उसको रोकथाम करें। सीएम साहब लीडर ऑफ हाउस बैठे हैं, वो इसके इक़दाम करें रोकने का कि ताकि गरीब काश्तकार उस इलाके के हैं वो अपना गुजर बसर करें।